آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، تو سچی بات کیجیے۔ وہ خدا جو جگہ جگہ حسن خلق کی تعلیم دینے والا ہے، مسلمانوں کو آداب سکھا رہا ہے، اور حضور کی شان انک لعلی خلق عظیم بیان فرما رہا ہے، اور گالیاں دینے والوں کو اللہ پاک اور قرآن مجید کے ذریعے برا قرار دے رہا ہے، کیا اس رب سے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، فیصلہ کر لیجیے، دیتا ہے؟ نہیں نا۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سارے قرآن کو پڑھیے، اس نے کسی کو گالی، ایک مقام پر قرآن میں گالی آئی، ایک مقام پر اللہ نے گالی دی اور وہ گستاخ رسول کو گالی دی، یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا، اس کا غیظ و غضب اتنا بھڑک گیا رب کریم کا کہ اس کو گالی دی۔ جس شخص نے حضور کا اسم پاک مذمم کر کے لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو اللہ پاک غضب الہی بھڑک اٹھا، اور غضب الہی جو بھڑکا تو اس پر عتاب آیا، اس پر عذاب لانے کے لیے مواخذہ کیا، اور اس کے 9 خواص رذائل گنے۔ کتنے گنے؟ اس کی 9 بری خصلتوں کو اللہ پاک نے گنا۔ کتنی خصلتوں کو؟ 9۔ مثلا یہ کہ یہ کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ کہ یہ چغل خور ہے، یہ کہ یہ بدبخت ہے، چغلی کرنے والا ہے، یہ کہ یہ برائی اچھائی سے روکنے والا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے، بہت ساری بد اخلاق ہے، بہت سارے اس کے برے خصائل 8 کی تعداد میں بیان کر کے، مگر غضب الہی کی جس طرح تسخیر نہیں ہوتی، کیونکہ گستاخ ہے نا رسول کا، تو اس کو آخر میں فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ، محبوب یہ فلاں ہے، یہ جس نے گستاخی کی ہے میرے محبوب کی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ غضب بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، نوبت یہاں تک پہنچی، فرمایا محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ نطفہ حرام، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ، محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حرام زادہ، یہ حرام زادہ، یہ حرام زادہ۔